السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی محمد وآل محمد سید الرجال المفضل، یا بحر الکمال یا جمال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم۔ جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا، قدم گردنے اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم، تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا فضل ہے ہم پر، کیونکہ اسی کے فضل سے قائم ہے ہم سب کے سروں پر سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ ہمیں دونوں جہاں میں ہے کافی سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے کافی سہارا غوث اعظم کا۔ عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا۔ ندا دے گا منادی حشر میں سب قادریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں سب چشتیوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں سب صابریوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں سب نقشبندیوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں سب رفائیوں کو، ندا دے گا منادی حشر میں سب سہروردیوں کو۔ کہاں ہے اہل سلسلہ کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے اہل سلسلہ کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا کروڑا شکر ہے، احسان ہے مولا کا کہ پروردگار عالم نے ہم تمام کو غوث پاک کی غلامی سے مالا مال رکھا ہے، یہ ان کا کرم ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنے قدموں سے لگائے رکھا ہے۔ اور محترم سامعین کرام، آج میرے خطاب کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ چشتیوں کے، قادریوں کے، نقشبندیوں کے شاعر نے تو بس یوں کہا کہ ندا دے گا منادی حشر میں سب قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ نہیں، ایک سمندر ایسا ہے ولایت غوث اعظم کا جس کی پیاس عام انسان تو چھوڑیے ہر ولی کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہر ولی جس در کا محتاج ہے، اس ہستی مقدس، اس ہستی مبارک کا نام سرکار غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے۔ محترم سامعین کرام، آقا شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء کا وہ مرتبہ ہے، اللہ پاک نے وہ شان عطا کی ہے۔ محترم سامعین کرام، جیسے اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کرام میں
کم و پیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں جو مرتبہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے محبوب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، جو مقام سارے نبیوں میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک جتنے کم و پیش انبیاء کرام اس کائنات میں تشریف لائے، سارے کے سارے انبیاء کرام میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کا سردار بنا کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبوت کی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سید المرسلین کا مقام عطا فرمایا، اور ولایت کی دنیا میں رسول اللہ کے صدقے میں اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو ولیوں کا سردار بنایا۔ محترم سامعین کرام، قیامت کے دن ہر نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد کی ضرورت ہوگی، حاجت ہوگی ہر ایک کو، کیونکہ شاعر کہتا ہے انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن، مصطفیٰ چاہیے مصطفیٰ چاہیے۔ ہر ایک نبی کو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضرورت ہوگی۔ جب میدان محشر میں کوئی کسی کا نہ ہوگا، ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ ہوگا، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، جا کسی میرے غیر کے پاس چلا جا۔ ہر کوئی ہم سے آنکھ چرائے گا۔ آمینہ کے لال ہے جو کملی پھیلا کر ہم تمام غلاموں کو اپنی کملی میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور ہمارے لیے ہماری شفاعت کے لیے پیارے آقا علیہ السلام قیامت کے دن روز محشر کھڑے ہوں گے۔ اسی طریقے سے معزز سامعین کرام، جو مقام اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے ولایت کی دنیا میں اللہ رب العزت نے سرکار غوث پاک کو وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ بزرگ اور دوستو، حضرت سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اللہ رب العزت نے ان علوم و فنون کا مالک بنا کر اس دنیا میں بھیجا کہ خواجہ غریب نواز جیسی ہستی ہو، بہاؤالدین نقشبند جیسی ہستی ہو، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسی ہستی ہو، جن کی ایک ایک ہم تاریخ کی کتابوں کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے، ایک ایک ولی کو ایسی منفرد شان سے اللہ پاک نے نوازا ہے کہ جس کا بیان کرنا یا بیان ہونا ایک عرصہ دراز اس لیے درکار ہے، اس کے باوجود بھی محال ہے۔ تو صرف سرکار غوث پاک قادریوں کے پیر نہیں ہے، جیسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی ایک کمیونٹی کے لیے تشریف نہیں لائے، کسی ایک مذہب کے لیے حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، جیسے اللہ پاک اس کی شان ہے کہ وہ رب العالمین ہے، سارے کے سارے عالموں کا رب ہے۔ اسی طریقے سے اسی شان کے ساتھ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے نبی کو اس دنیا میں وہ لقب عطا کر کے بھیجا جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر میرے اور آپ کے آقا اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی طریقے سے ہر امتی کو کسی بھی سلسلے کا ہو، بغیر نبی کی محبت کے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے ہوئے وہ ولایت کے منصب پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے تمام ولیوں میں غوث پاک کو جو مقام عطا فرمایا کہ سلطان الاولیاء کے مرتبے سے آپ کو جو نوازا گیا، تو یہ نہیں کہا گیا کہ قدمی حاذہ علی رقبتی قادر ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ایک اس ولی کے گردن پر ہے جو میرے سلسلے میں مرید ہے۔ اللہ پاک نے نام لے کر یہ الہام نہیں کیا غوث پاک کو۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کتنے بڑے مقام سے نوازا سرکار غوث پاک کو۔ اعلان کے حوالے سے جب حکم آیا، محترم سامعین کرام، اعلان کی کیا بات کریں، پیر دستگیر کے مرتبے کی کیا بات کریں، یہ تو وہ دربار اتنی بلند شان کے مالک ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ آپ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا سرکار بڑے تکلیفوں سے گزر رہا ہوں،
میری گھر میں ایک بیٹا تھا، وہ دجلہ کے کنارے نہانے کے لیے گیا تھا، تیرنے کے لیے، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر، یہ اطلاع ملی تو اس کی ڈیڈ باڈی یعنی اس کا مرا ہوا جسم کی لاش کہاں ہے، میں اس کا پتہ کیے بغیر اپنی اہلیہ کو لے کے سرکار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کے قدموں میں حاضر ہوں۔ میرے سرکار میری لاج رکھیے، میری لاج نبھائیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ، تمہارا بچہ شام تک گھر آ جائے گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر وہ مطمئن ہو کے اپنے گھر چلے گئے۔ ایک دن ہو گیا، بچہ واپس نہیں آیا۔ دوسرے دن پھر دونوں مل کے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا حضور میرا بیٹا، آپ نے فرمایا کہ وہ آ جائے گا، آیا نہیں ہے سرکار، ماجرا کیا ہے بات؟ آپ کرم فرمائیے، میرا بچہ مر گیا ہے اور آپ کو ہم عبد قادر جان کے آئے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جذبہ جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے قدر کی گئی ہے آسمانوں پہ، دنیا والے کیا سمجھ سکتے ہیں سرکار غوث پاک کی عظمت کو، رفعت کو، بلندی کو، ولایت کو۔ ایک مرتبہ آپ ایسے ہی دل میں خیال آیا، عبد القادر اس وقت تک اب کھانا نہیں کھائے گا جب تک میرا رب مجھے کھانا نہ کھلائے۔ جیسے ہی سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رب العزت میں یہ معروضہ پیش کیا، یہ عرضی رکھی اور بیٹھ گئے کہ اس وقت تک عبد القادر ایک لقمہ کھانا نہ کھائے گا، ایک لقمہ بھی نہیں اٹھائے گا، ایک لقمہ بھی، ایک نوالا بھی کھانا نہ کھائے گا جب تک اللہ رب العزت مجھے کھانا نہ کھلا دے۔ محترم سامعین کرام، کئی دن گزر گئے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نہ آپ کے جسم میں ایک قطرہ پانی پہنچا ہے، نہ ایک نوالا کھانا پہنچا ہے۔ کئی دن گزرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ اے خضر جاؤ، میرے لاڈلے سے کہہ دو جو وہ کہتا ہے اسی پر رہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے خضر علیہ السلام کا انتخاب کیا، سرکار غوث پاک کے پاس بھیجا، جاؤ کہہ دو میرے پیارے سے کہ وہ کھانا کھا لے۔ خضر علیہ السلام سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ کو معلوم نہیں ہے خضر علیہ السلام کس ہستی کا نام ہے؟ آج مخدوم ماہیم آرام فرما رہے ہیں ممبئی کی سرزمین پر، اتنے بلند علم کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو خطبہ کوکن بنایا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کئی اولیاء کرام کی رہبری کی ہے، کئیوں کو راستہ دکھایا ہے، کئیوں کو راستہ بتایا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا۔ جب بھی کوئی بھولا بھٹکا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، خضر علیہ السلام کا وسیلہ دے کر اپنا راستہ طلب کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی کسی بھی طریقے سے خضر علیہ السلام کو بھیج کر مدد فرما دیا کرتا ہے۔ بھولے بھٹکوں کو راہ بتانے والے کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ ہر ایک کو، عام انسان کو چھوڑ دیجئے، خضر علیہ السلام وہ ہے جو ولیوں کو راستہ بتاتے ہیں۔ آپ نے حاجی ملنگ کو راستہ بتایا، حاجی علی کو راستہ بتایا، حضرت تاج الاولیاء کے بارے میں آپ نے ملاقات کی تاج الاولیاء سے۔ اس طریقے سے میں ہزاروں نام گنا سکتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز سے ملاقات کی، سرکار محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے ملاقات ہوئی، حضرت خواجہ نصیر الدین سے ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام کی۔ کوئی اولیاء کرام کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ خضر علیہ السلام کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، کوئی عام ہستی کا نام نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جس ہستی کا ذکر کیا وہ خضر علیہ السلام ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ خضر علیہ السلام آخر کس ہستی کو کہا گیا، آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ آخر خضر علیہ السلام کون ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے سارے سمندروں کا کنٹرول جس کے ہاتھ میں دیا ہے، اس ولی کا نام خضر علیہ السلام ہے۔ محترم سامعین کرام، خضر علیہ السلام بڑے بڑوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں کوئی بھٹک جائے اسے راستہ دکھاتے ہیں، اور اہل نظر نے تو اجمیر کی گلیوں میں گھومتے ہوئے انہیں دیکھا ہے۔ کئی ایسے ہیں جن کی ملاقات ہوئی ہے، اکثر و بیشتر جو پرانے طریقے میں صوفیاء کرام مصافحہ کرتے ہیں ملاقات، تو کہا جاتا ہے اس طریقے سے ملایا جائے ہاتھ، کیونکہ ان کے اس انگوٹھے کی ہڈی نہیں ہے۔ اگر آپ کی ملاقات ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے، اور اس لمحے اپنے لیے جو دعا کروائیں
وہ دعا جو بھی خضر علیہ السلام نے کر دی سمجھ لو کہ وہ پتھر کی لکیر ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ خضر علیہ السلام محترم سامعین اکرام، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا سفر اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا۔ بڑے مختصر کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں صرف ایک بات، ایک واقعہ کہ اللہ رب العزت کا یہ آپ کو حکم تھا کہ ولی کو تلاش کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نکل گئے اور آپ نے اپنے ہانڈی میں مچھلی بنا لی تھی، تازہ ترین مچھلی کو ذبح کر کے آپ نے مچھی کا سالن بنا کر اپنے بھائی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے سمندر میں، سمندر کے کنارے۔ درمیان میں جب پہنچے کنارے سے راستہ طے کرتے ہوئے معزز سامعین کرام ایک مقام ایسا آیا، ولی کی تلاش میں نکلے تھے خضر علیہ السلام، اور آپ کو یہ معلوم تھا کہ جہاں پر مردے زندہ ہو جاتے ہیں سمجھ لینا اسی مقام پہ اللہ کا ولی رہتا ہے، جہاں مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں وہاں اللہ کا ولی رہتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام معزز سامعین اکرام جب موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش کے لیے نکلے، اور دیکھیے حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کے برتن کے اندر مچھی پکی ہوئی ہے۔ جب ایک مقام پہ پہنچے آپس میں جہاں دو دریا کا ملاپ تھا، وہاں پر مچھی وہاں سے زندہ ہو کر نکل گئی، اور آپ کے بھائی نے آپ کو بتانا بھول گیا۔ آگے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ہارون لاؤ مچھی ہم کھاتے ہیں، جاؤ وہ ہماری ہانڈی میں مچھی تھی وہ کہاں پر ہے؟ توشہ نکالا گیا معزز سامعین کرام، اس کے اندر مچھی موجود نہیں تھی۔ بھائی نے کہا کہ اے موسیٰ میں تم کو بتانا بھول گیا، تھوڑی دیر پہلے جہاں دو سمندروں کا ملاپ تھا وہاں مچھی یہ زندہ ہو کر چلی گئی، اور وہاں پر میں نے محسوس کیا کہ بڑی بھینی بھینی ہوا چل رہی تھی، آسمان کا رنگ و روپ بدلا ہوا تھا، ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے کہا نادان، اسی مقام کی تو تلاش میں ہم لوگ اتنا سفر کر رہے تھے۔ واپس پلٹ کے پہنچے جس مقام پر برتن سے مردہ مچھی زندہ ہو کر نکل کے چلی گئی، تالاب میں سمندر میں پہنچ گئی، وہ مقام پہ جب پہنچے معزز سامعین کرام کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ہم کو ہماری مراد مل گئی، وہاں خضر علیہ السلام مل گئے۔ تو جہاں پر اللہ کا ولی رہتا ہے وہاں مردے زندہ ہو جایا کرتے ہیں، اور آج بھی یہ دلیل ہے، یقین کی بات ہے محترم سامعین کرام، جب انسان کا دل جس محفل میں جس مجلس میں زندہ ہو جائے سمجھ لینا کہ کوئی عام محفل عام مجلس میں نہیں، آپ اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام محترم سامعین کرام وہاں پر مل گئے، تو خضر علیہ السلام جہاں رہتے ہیں وہاں مردے زندہ ہو جایا کرتے ہیں، وہاں تقدیریں بدل جایا کرتی ہے، تقدیریں پلٹ جایا کرتی ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ یہ وہ ہے خضر علیہ السلام۔ معزز سامعین کرام اب غور کرے مقام غوثیت کیا ہے، مرتبہ کیا ہے پیران پیر کا، کیسے دامن سے اللہ نے ہمیں وابستہ رکھا ہے۔ اپنی قسمت پر ہم ناز کرے، اپنے مقدر پر ہم صدقے ہو جائیں، ہم قربان ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی غلامی ہمارے مقدر میں لکھی ہے۔ خضر علیہ السلام ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں سلطان الاولیاء کی بارگاہ میں کہ آپ کو اللہ رب العزت کا یہ پیغام میں لے کر آیا ہوں۔ یہاں پر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام تلاش کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کو نکلے ہیں، لیکن پیغام لے کر رب کا یہاں خضر علیہ السلام پیران پیر سرکار کی چوکھٹ پر آئے ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین کرام حضرت خضر علیہ السلام آ کر جب کہتے ہیں کہ آپ کھانا کھا لے، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس وقت تک عبد القادر ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالے گا جب تک اللہ رب العزت مجھے نہ کھلائے۔ اسی مقام پر اللہ رب العزت نے اپنا پیغام بھجوایا، الہام کیا خضر علیہ السلام کو، اے خضر کہہ دو میرے لاڈلے سے، میرے پیارے سے کہہ دو، جیسے میں نے اپنے محبوب کے ناز اٹھائے ہیں سید المرسلین کے۔ اللہ رب العزت سید الاولیاء سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، اے خضر کہہ دو میرے پیارے سے، میرے محبوب کے لاڈلے سے، شیخ عبد القادر سے کہہ دو کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی قسم دیتا ہے، کھانا کھا لو۔ معزز سامعین کرام جیسے ہی اللہ کی قسم کے حوالے سے سرکار غوث پاک نے سماعت کیا، اسی لمحے وہ نوالا کھاتے ہیں۔ ارے جسے اللہ پاک اپنی قسمیں دے دے کر نوالے کھلائے وہ ہستی مقام غوث اعظم کا ہے، وہ ہستی پیران پیر سرکار کی ہے۔ دنیا کیا جانتی ہے، فرش والے کیا جانتے ہیں غوث پاک کیا ہے۔ محترم سامعین کرام جہاں پر کسی کو اللہ پاک ولایت کی دنیا میں بڑا مہارت و مرتبہ حاصل کر دے، اور جس کی نظر کو اللہ رب العزت بصیرت عطا کر دے، ان کے اہل نظر اہل نسبت کے حضرات کے درمیان میں جا کر کسی نیک بندے سے اگر دعا کروائیں
تو کچھ رسائی ہو سکتی ہے غوث پاک تک. ہاں عام عقل میں یہ بات آ جائے سمجھ میں پیران پیر کی، محترم سامعین کرام ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ایک ایک قدم، ارے جن کی ایک سانس دیکھیے ضد بھی کر بیٹھے تو کیسی کہ اللہ کھلائے گا تو میں کھاؤں گا. معزز سامعین کرام رب ذوالجلال نے کس طریقے سے جذبات کی قدر کی ہے میرے آقا غوث پاک کی. خضر علیہ السلام سے قسم دے کر اللہ پاک نے غوث پاک کو کھانا کھلوایا. پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب وہ شخص کہنے لگا کہ میرا بیٹا ابھی واپس نہیں آیا، دوسرا دن آ گیا. دوسرا دن جب گزرنے کے بعد رات میں پھر پہنچا اپنی اہلیہ کے ساتھ، میرے آقا میرا بیٹا زندہ نہیں آیا. تیسرا دن تھا محترم سامعین کرام. وہ تیسرے دن غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں آ کر کہنے لگا کہ حضور میرا بیٹا، تو آپ نے فرمایا کہ آج ضرور آ جائے گا، جاؤ آج ضرور آ جائے گا تمہارا بیٹا. محترم سامعین کرام جب تیسرے دن گھر جا کر اس بندے نے دیکھا کہ واقعی اس کا بیٹا اپنے گھر پہنچ چکا تھا، وہ دونوں مل کر اپنے بیٹے کو چوتھے دن سرکار غوث پاک کی خدمت میں لے کر پہنچے اور کہا کہ آقا ہمارا بچہ زندہ ہو کے آ گیا ہے، آپ کا کرم ہے، سلام قدم بوسی کے لیے آپ کی چوکھٹ پہ آپ کی خدمت میں لائے ہیں. سرکار پیران پیر نے دعاؤں سے نوازا. سرکار پیران پیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس خوش بخت پر اپنا دست مبارک رکھا اور کہا کہ جاؤ لے جاؤ اپنے بچے کی حفاظت کرو. چند کلمات کہہ کر اس بچے کو اپنے دربار سے رخصت فرما دیا. اس کے بعد سجدے میں گر گئے مصلی بچھا کر غوث پاک. کہا کہ مولا میں جو کہتا ہوں وہ تقدیر بن جایا کرتی ہے، جو میری زبان سے نکلتا ہے تو اسے پورا فرما دیتا ہے. آج کیا بات ہے مولا، کیا ماجرا ہے کہ 3 دن گزر گئے، میری بات نے تو ایک جملہ میری زبان سے ادھر نکلتا ہے تو سن لیتا ہے، آج 3 دن کا وقت کیوں گزرا میرے مولا. اللہ کی بارگاہ میں فکر مندی کے ساتھ سجدہ ریزی کے عالم میں ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. تو ندا آئی کہ 3 دن تک اس لیے تمہیں آزمائش میں رکھا گیا ہے اے عبد القادر کہ صبح قیامت تک کے لیے جو تمہارا نام لے گا، جو اپنی محفلوں میں مجلسوں میں سرکار غوث پاک کا ذکر کرے گا، جو غوث پاک کی 11ویں منائے گا، جو غوث پاک کے تذکرے کرے گا، جو غوث پاک کے تذکرے سنے گا، جو غوث پاک کی سیرت سنے گا، جو غوث پاک کی منقبت سنے گا، جو یا جیلانی شین اللہ سنے گا، جو محفلوں میں غوث پاک کے مناقب بیان کرے گا، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقبت کو سنے گا، جو غوث پاک کو محفل سما میں ان کا کلام سنے گا. فرماتا ہے رب ذوالجلال اے عبد القادر تمہارے رب کا یہ وعدہ ہے جو تمہارا نام پڑھے گا، جو تمہارا نام سنے گا، جو اللہ کا نام لینے سننے میں جتنا ثواب ملے گا، اے عبد القادر 3 دن کی آزمائش میں صبح قیامت تک کے لیے تمہارے غلاموں کے لیے، تمہارے چاہنے والوں کے لیے، تمہارے مریدین کے لیے، تمہارے محبین کے لیے، تمہارے معتقدین کے لیے یہ انعام ہے. وہ نام تمہارا لے گا، اس کے ثواب میں یہ لکھا جائے گا کہ جب بھی کوئی بندہ یا غوث المدد کہے گا یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہے گا، پیران پیر سرکار کو یاد کرے گا، اللہ پاک فرماتا ہے وہ نام تمہارا لے گا، میرے نام لینے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا. اور غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ کوئی اس وقت تک میرا نام بھی نہیں لے سکتا جب تک میری مرضی نہ ہو. اور فرماتے ہیں کوئی اگر عشاء میں میرا نام لیتا ہے تو میں مغرب میں جسے یاد کرتا ہوں وہ مجھے عشاء میں یاد کرتا ہے. تو غوث پاک سرکار کا یہ کرم ہے، آج ہم جو ان کا نام لے رہے ہیں
ان کے جو نغمے گا رہے ہیں، کرم یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا کمال نہیں ہے، غوث پاک نے کرم فرمایا، غوث پاک نے ہم گنہگاروں کو یاد کیا، آج ہم اپنی محفلوں میں ان کا نام لے رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کہاں تک نہیں ہے غوث پاک کی راجدھانی، کہاں تک نہیں ہے غوث پاک کا مرکز۔ ہر ولی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے در کا محتاج ہے، ان کا غلام ہے، ان کی چوکھٹ کا فقیر ہے، وہ ایسی شان کے مالک ہمارے اور آپ کے آقا دستگیر ہے۔ ہر ایک کے اوپر سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کرم فرماتے ہیں، آج بھی۔ اس زمانے میں نہیں، بس یقین کی بات ہوتی ہے، آج بھی ان کی کرامتیں موجود ہے۔ ہمارے اندر سے عقیدہ ختم ہو گیا، ہوتا کی نہیں، یہ چیزیں ہمارے اندر ہے، ہمارے یقین کے اندر کمی ہے۔ اگر ہمارا یقین پختہ ہو جائے، خدا کی قسم آج بھی غوث پاک کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ہر جا اگر آپ دیکھ لیں، غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے کرشمے لا تعداد، جس کو کوئی گن بھی نہیں سکتا، اتنی مقدار میں، آج اتنے عدد میں سرکار غوث پاک کے جلوے نظر آتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ہماری بصیرت درست ہونے کی ضرورت ہے، اور سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو یہ جو پیغام دیا گیا، 18 برس کی عمر میں الہام جو دیا گیا، منبر پہ کھڑے ہو کر صرف آپ نے یہ نہیں کہا کہ قادری نسبت میں جتنے اولیاء کرام ہیں میں انہی کے لیے میرا یہ قدم ان کے گردن پہ ہے، ان سلسلے کے لیے ہے، نہیں، جمیع سلاسل سرکار غوث پاک کے در کے محتاج ہے۔ اور اعلان یہ کیا منبر پہ کھڑے ہو کر تاجدار اولیاء سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد نے، قدمی حاذی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ جو قدم ہے ہر ایک ولی کے گردن پر ہے۔ معزز سامعین کرام، جن ولیوں نے اپنا سر جھکا دیا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعلان پر، وہ ولایت کی دنیا میں سلطان ہو گئے، وہ ولایت کی دنیا میں شہنشاہ ہو گئے۔ اور جس نے نافرمانی کی، سرکشی کی، اپنا سر ادب سے نہیں جھکایا، وہ پھر تباہ اور ہلاک اور برباد ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں آپ فرماتے ہیں کہ جو عام مشائخ ہوتا ہے، جس کو اللہ پاک اپنی ولایت کے لیے چن لیتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ دلوں پر اختیار رکھتا ہے، وہ دلوں کا طبیب ہوتا ہے۔ جو بھی مرض ہے اگر جو بھی مرض ہو، وہ اگر نہ پکڑے، وہ نہ جان سکے، وہ مشائخ ہی نہیں۔ دیکھیے کتنی پیاری علامت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں تحریر فرمائی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے یہ لکھا جا رہا ہے کہ ایک ولی مشائخ جو ہوتا ہے وہ دل کی کیفیات کو جانتا ہے اور اس مرض کو جان کر اس کا علاج کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ گویا دل کے اندر بھی بتا رہا ہے اللہ رب العزت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ہم تمام کو، کہ جیسے جسم ہمارا بیمار ہوتا ہے، جیسے جسم بیماریوں میں ملوث ہوتا ہے، کسی کو سر درد، بخار، جو بھی مرض لاحق ہو، اس کو ہم اپنے طور پر بتا نہیں سکتے کہ کیا وجہ سے ہم پر یہ مرض لاحق ہوا ہے۔ جب تک اس مرض کی تشخیص نہ کی جائے، اس کا معائنہ نہ کیا جائے، اس کا علاج کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ کوئی بھی دوائی کھا لیں گے، آپ کو فائدہ وقتیہ طور پہ دکھ جائے گا، لیکن آپ سائیڈ ایفیکٹس کا شکار ہوں گے، دیگر کوئی اور مشکلات کا آپ کو سامنا ہوگا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر اور درست طریقے سے گزارے، تو علاج کے لیے ہم کسی نہ کسی طبیب کا، ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں کہ ہم کو کیا وجہ سے مرض لاحق ہوا ہے۔ اس کو تشخیص کرنے کے بعد، ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد جب دوا دیتا ہے، دھیرے دھیرے وہ مرض ختم ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طریقے سے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مشائخ جو ہوتا ہے، ولایت کے درجے پہ جو ہوتا ہے، وہ دلوں کا طبیب ہوتا ہے، دلوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اب دل میں جو مرض
پیدا ہو اس کو جاننے والے کا نام اہل نسبت مشائخ ولی ہے۔ اور محترم سامعین کرام پھر فرماتے ہیں کہ اس کو یہ جاننے کی اگر اس کے اندر سخت طاقت نہیں ہے تو اس کے دامن میں، اس کی صحبت میں جتنے بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ جیسے انگوٹھا چھاپ ڈاکٹر کے پاس اگر آپ جائیں گے علاج کروانے کے لیے تو آپ کی کڈنی فیل ہونے کا آپ کو ڈر لاحق رہتا ہے، کئی اور بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خوف آپ کو ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی عام کے ہاتھ میں گھٹ گئے جس کو معلوم نہیں، وضاقتہ لباس کوئی پہن لینے سے ولی صوفی مشائخ نہیں ہو جاتا ہے۔ تشخیص اس طریقے سے معزز سامعین کرام ضروری ہے کہ جو ہمارے مرض کو بھی جانے اور مرض کی تحقیق کرنے کے بعد جو ضرورت ہو وہ دوا دے، وہ مشروبات پلائے، وہ علاج کرے جس سے دل کے معاملات درست اور بہتر ہو۔ محترم سامعین کرام، سرکار داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کی مثال دے کر کہ فرماتے ہیں الشیخ فی قومہ کنبی فی امتہ، کہ مشائخ ولی ایسا ہے ہر ایک قوم کے لیے، ان کے گروہ میں ایسا ہے جیسے امت کے لیے نبی ہوتا ہے۔ مثال دے کر دل کے مرض کے حوالے سے داتا گنج بخش رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان معاملات کو، ہمارے دلی امراض کو نہ جان سکے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا، وہ مشائخ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے صحبت بھی اختیار کی ہوئی ہے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، ان قریب آپ یعنی بربادی کی طرف چلے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو دل کی تشخیص کر کے ہمارے مرض کو جانے پہچانے اور جس کو جو ڈوز کی دوا کی ضرورت ہو وہ دے۔ اب جیسے توحید کے حوالے سے انبیاء کرام ان کی امتوں کے درمیان میں گفتگو کیا کرتے تو دیکھتے کہ اس کے اندر کون سا ایسا بندہ ہے جو رب کی توحید کا مے کا جام پچا سکتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا جام پچا سکتا ہے، وہ دیکھتے اور ان کو وہ پیمانہ عطا کرتے۔ مثال دیتے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جو ولی ہوتا ہے وہ جان کر جس کو جو ضرورت ہے اس کے مطابق، اب کوئی شریعت پر عمل پیرا انسان نہیں ہے جس کو ابھی شریعت مکمل طور پہ واقف نہیں، اس کو بٹھا کر اپنی محافل، اپنی مجالس میں طریقت کی، معرفت کی، حقیقت کی باتیں کرنا ایسے ہی ہے جیسے کون سا بھی اگر مرض ہو، سر درد کی ایک ہی گولی دیتے چلے جا رہے ہیں، ایک ہی گولی سے ہم سب کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی جو شریعت کے مطابق آئے شریعت کے حساب سے اس کو ڈوز دیا جائے، جو طریقت کے مطابق آئے وہ طریقت کے مطابق اس کو اس کی غذا، اس کی دوا دی جائے، جو معرفت کے لیے آئے، جو حقیقت کے لیے آئے، یہ جب تک نہ جانے اس کا علاج کرنا، اس کو اس کے مطابق دوا دینا، یہ نہ آئے وہ ولی نہیں بن سکتا۔ تو معزز سامعین کرام، ولایت کے لیے یہ مثال ہے کہ وہ جان لے جب تک کہ جس کو جو دوا کی ضرورت ہوگی وہ نہ دے سکے تو وہ مشائخ کے مرتبے پہ نہیں۔ آئیے ہم سب مل کر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھتے ہیں، آپ نے یہ جو اعلان کیا قادی قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، ارے ہم عام انسان تو 800-900 سال کے بعد پیدا ہونے والے کیا اوقات رکھتے ہیں، کیا مجال رکھتے ہیں؟ جب بغداد کے منبر پہ غوث پاک نے یہ اعلان کیا، سر جھکانے والا ہمارے اور آپ کے درمیان میں کوئی انسان، کوئی ہمارے روبرو جو آج ہمارے روبرو لوگ پائے جاتے ہیں وہ نہیں۔ جو اعلان غوث پاک پہ جس ہستی نے اپنے سر کو جھکایا وہ ہستی کا نام غریب نواز ہے، وہ ہستی کا نام بہاؤالدین نقشبند ہے، وہ ہستی کا نام شہاب الدین عمر سہرورد ہے، وہ ہستی کا نام ابو مدین غوث المغربی ہے، وہ ہستی کا نام ابو العباس مرسی ہے، وہ ہستی کا نام آج سے آپ نے اعلان تو آج کیا، دلوں کے وہ حالات جانتے ہیں کہ آپ اعلان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج سے 250 سال پہلے بھی میری ولایت کو قبول کر کے سر جھکایا ایک ہستی نے، اس کا نام جنید بغدادی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک ولی کے یہ کوالٹیز ہے تو سلطان الاولیاء کے کیا ہے؟ آج اگر کسی کو سرکار غوث پاک کی 11ویں سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس بندے کے دلائل اس کو دیکھیں گے یا اس کو دیکھیں گے جو سارے ہندوستان پہ حکومت کر رہا ہے؟ بادشاہ ہندوستان سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ذکر میں مصروف ہے، آپ مشغول ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح اور مصلی چھوڑ کے
ترک کر کے غار سے باہر نکلتے ہیں اور سر جھکا کر عرض کرتے ہیں بل علی راسی وعینی۔ لوگوں نے پوچھا سرکار غریب نواز آپ آج غیر معمولی عمل کر رہے ہیں زندگی میں، کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں بل علی راسی وعینی، کس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں پر بھی ہے سر پر بھی ہے؟ تو لوگوں سے سرکار غریب نواز فرماتے ہیں تمہیں کیا خبر، بغداد کے منبر پہ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم نے یہ اعلان کر دیا ہے میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو معین الدین اجمیری کہتا ہے گردن غریب نواز پہ غوث پاک کا قدم نہیں، غوث پاک کا قدم غریب نواز کے آنکھوں پر بھی ہے سر پر بھی ہے۔ تو سر 11ویں غریب نواز جیسی ہستی نے منائی، آج کا کوئی تنگ نظری رکھنے والا ملا اگر روکنے کی کوشش کرے تو پھر ہم اس کی باتوں میں آئے، ہم اپنے آپ کا جائزہ لے۔ یہ باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے کرنا ہے، نہیں ہے بھائی، اس سے یہ سوال کریں آپ جو آپ سے یہ پوچھے کہ 11ویں کے حوالے سے گفتگو کرے، سوال کرے کہ یہ کرنا کہاں سے ہے، قرآن میں ہے یہ عمل؟ میرے بھائی پہلے اس کی نفی کر دے، قرآن میں یہ بتا دے کہ یہ کرنا نہیں ہے، پہلے منع کے بارے میں میرے پاس جائز ہونے کی دلیل دوں گا، پہلے تو یہ بتا کہ ہم 11ویں نہیں کریں یہ قرآن میں کہاں آیا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم بھی غوث پاک کے نام لیوا ہے تو جو جیسے انداز کا آئے اس کو ویسے ہی خوراک دے کے روانہ کر دینا۔ پان ڈبے پہ پان کھاتے کھاتے پوچھے تو پان کا ہے، پان کھلا دینا، بھیج دینا بیچارے کو۔ چائے کا ہے، ایک چائے پلانا، بھیجنا۔ اس کی اوقات حیثیت کیا ہے کہ یہ شہنشاہ بغداد کے بارے میں گفتگو کرے؟ ابو مدین غوث المغربی ایک بزرگ ہے، یہ ہستی وہ ہے، آپ کی کتاب میں آپ کی سیرت کے حوالے سے آیا ہے کہ 24 گھنٹے ایک لمحہ ایسا نہیں، آج ہم شان بیان ہوتی ہے یا ہم سو جاتے ہیں یا بیٹھے بیٹھے کہیں اور ہمارا خیال چلے جاتا ہے، ہم نیند کے شکار ہو جاتے ہیں، مصروفیات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ابو مدین غوث المغربی ایک ایسے بزرگ کا نام ہے کہ ولایت کے درجے پہ وہ مقام و مرتبہ ملا کہ آپ بھی درجہ غوثیت میں آپ تک پہنچے، لیکن غوث الورا غوث العظم نہیں، غوث کے مقام تک پہنچے، اللہ پاک نے ولایت کی دنیا میں وہ مقام دیا۔ ان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ 24 گھنٹے آپ خود اپنے حوالے سے عرض کرتے ہیں اور کئی بڑے بڑے اکابرین اولیاء نے ان کے بارے میں لکھا کہ 24 گھنٹے یہ ہمیشہ پوری زندگی 24 گھنٹے یعنی دن کے 12 گھنٹے رات کے 12 گھنٹے فرماتے ہیں کہ میری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ چہرہ مصطفیٰ رہتا ہے، چہرہ مصطفیٰ رہتا ہے 24 گھنٹے۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ فرماتے ہیں اگر ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے سے مراد ایک سیکنڈ کے لیے میری نگاہوں سے اگر چہرہ مصطفیٰ اوجھل ہو جائے وہ لمحے میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اتنے بڑے بزرگ ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میری ولایت مکمل ہوئی جب میں وابستہ ہوا غوث پاک کے قدموں سے۔ ابو مدین غوث المغربی کو غوث اعظم کی ضرورت ہے، آج کے ملا کو غوث پاک کے بغیر وہ رسائی حاصل کر لے اللہ تک یہ چاہتا ہے تو پھر اس کی تقدیر پہ آپ ہدایت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے دعا کے علاوہ۔ اور یہ جس کے دل میں دنیاوی خیالات، دنیاوی گندگیاں موجود ہو اس کو غوث پاک سمجھ میں ہرگز نہیں آ سکتے۔ غوث پاک سمجھ میں آنے کے لیے بہت دل صاف ہونا پڑتا ہے، جب کہیں جا کے یہ ہستی ہمارے دلوں میں مہمان ہوتی ہے۔ کوئی عام ہستی کا نام سرکار غوث پاک نہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ایسے ایسے واقعات ہیں کن کن ولیوں نے پیران پیر سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کی چوکھٹ پہ سر جھکایا ہے۔ ایک اس کی طویل تاریخ ہے، اپنے تنگ دامنی کا وقت شکوا کر رہا ہے، گنجائش نہیں ہے دامن وقت میں کہ میں اور مزید کلام کر سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ محبوب سبحانی کا ذکر تو کر دیا ہم نے، اور ایک محبوب کا بھی ذکر ہے 2 دن کے بعد، جسے دنیا نظام الدین محبوب الہی کہتی ہے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ کے بارے میں کیا بیان کروں، بس چشتی صابری ہونے کا حق ادا کرنے کی بس ایک جملے میں کوشش کروں گا کہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جیسی ہستی بھی آج تک محبوبیت کے مقام پر فائز ہے، محبوب الہی کا لقب پایا ہے۔ اس میں بھی اگر دیکھے تو ایک ہی ذات گرامی کا فیض نظر آئے گا، وہ ذات سرکار غوث اعظم کی ذات ہے، ان کے پیر کے کرم سے، اور جس کو نظام الدین اولیاء اس کائنات میں نام سے جانا گیا، پہچانا گیا، آج بھی دنیا جانتی ہے، اس کے اندر سب سے بڑا کردار ہے وہ ہم سب کے آقا و مولا
حضور زہد الانبیاء خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو سارے چشتیوں کی جان ہے، حضور نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی میں آپ کا ہمیشہ یہ درس میں موضوع رہتا تھا اپنے مریدین کے لیے کہ بغداد شریف کے خاک مبارکہ کا بھی ادب کرے۔ وہاں پر بزرگوں نے بیان کرنے والوں نے وہاں کے بغداد کے کتے کی شان بیان کی۔ آپ نے کتے کے پاؤں سے لگنے والی گرد کو بھی لوگوں کے درمیان میں اجاگر کیا۔ سرکار نظام الدین محبوب الہی جس دن 17 کو ربیع الثانی کی سرکار غوث پاک کی اصل 17 جو 11ویں کی اصل تاریخ ہے جو منائی جاتی ہے بغداد شریف میں، اسی اسی ایام میں سرکار نظام الدین محبوب الہی کا دہلی میں عرس منایا جاتا ہے۔ اور آپ کی بھی وصال کی جو تاریخ ہے، جس دن محبوب سبحانی نے پردہ کیا اسی دن محبوب الہی نے بھی پردہ کیا۔ کھلا ہے آج دروازہ نظام الدین چشتی کا، کھلا ہے آج دروازہ نظام الدین چشتی کا، فقیروں لوٹ لو صدقہ غوث پاک کے صدقے میں نظام الدین چشتی کا۔ نظامی در بدر جانے کی تجھ کو کیا ضرورت ہے، بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا، بس ایک دروازہ کافی ہے نظام الدین چشتی کا۔ محترم سامعین کرام، آپ تمام کے درمیان میں ایک 2 منٹ بڑے سنگین